سیاہ کاروں کی تلاوت کی ہے. جو کچھ بھی یہاں پر ہم نے پڑھا ہے تمام کا ثواب اور اس نظر کو حضور رحمت عالم. ادب و احترام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے کل شریف رسم کی گئی ادا. سجادان شین مفتی احسن میاں نے خصوصی دعا میں دنیا بھر سے کورونا خاتمے کی دعا کی. بریلی 3 روزہ 102ویں عرض رضوی کے آخری دن آج اعلیٰ حضرت کے کل شریف کی رسم ادا کی گئی. سبھی رسمیں درگاہ اعلیٰ حضرت و عرصگاہ اسلامیہ میدان میں کووڈ-19 کی گائیڈ لائن کے انوسار ادا کی گئی. کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق. صرف رضا کی عقیدتوں کا طوفان نظر آتا ہے. تو یہاں آتے ہیں شہدائی اور انشاءاللہ آتے رہے. آپ یہاں تشریف لائے، آن لائن لاکھ لوگ سن رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو میں درگاہ سرپرست حضرت مولانا محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں صاحب اور سجادہ نشین مفتی احسن رضا خان قادری احسن میاں صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کی پہل پر، ان کی کوششوں سے جو درگاہ سے اعلان کیا گیا تھا کہ اس عرس میں وہی لوگ شرکت کریں جن کو پاس دیا جائے، تو یہ بہت بڑی پہل ہے. اور اس میں ایک ہمیں مثال بھی ملتی ہے کہ جہاں درگاہ کی ایک آواز پر، سبحانی میاں کی آواز پر جہاں لاکھوں لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں، تو ان کی آواز پر لاکھوں لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھی عرس کر سکتے ہیں. انہوں نے اپیل کی اور دیش اور دنیا کے تمام جو مرید اور عقیدت مند جیسے اسلامیہ میں ٹھاٹے مارتا مجمع ہوتا تھا، آج آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. جیسا شاسن اور پرشاسن کی گائیڈ لائن ملی تھی کہ مختصر لوگ عرس میں شرکت کریں گے، تو آپ نے دیکھا کہ اتنے ہی لوگ شرکت کری، باقی لوگوں نے اپنے گھر میں عرس کیا. آج درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین مفتی احسن میاں صاحب نے کل شریف کی رسم ادا کرائی. اس کے بعد ملک سے اور دنیا بھر میں جو کورونا مہاماری پھیلی ہے اس کے خاتمے کی دعا کی. ملک ہندوستان میں امن اور شانتی اور بھائی چارے کی خصوصی دعا کی. پوری دنیا میں جو عقیدت مند اس میں شرکت نہیں کر پائے ان کے لیے درگاہ سے 3 لنک جاری کیے گئے تھے. اس میں پوری دنیا سے لاکھوں عقیدت مندوں نے گھر بیٹھے اس کو آن لائن سنا. سید شواد حسین، میں ضلع مراد آباد سے بلانگ کرتا ہوں. ہاں، آج الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا 102واں عرس ہے اور کووڈ کے چلتے ہوئے کووڈ کی گائیڈ لائن کے تحت یہ عرس الحمدللہ ہو رہا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے اور ہم لوگوں نے اور صاحب سجادہ حضرت احسن میاں صاحب کے حکم کے مطابق یہاں پر پبلک بھی لمیٹڈ ہے، جتنا کہ یہاں پر حکم ہوا تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے جتنا الاؤ تھا کوئی یہاں پر. اللہ کا شکر ہے سب حالات بھی ٹھیک ہیں. بڑی دعائیں ہو رہی ہیں کووڈ-19 کے لیے، بہت دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے اسے ختم کر دے، اس کے لیے بڑی دعائیں ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ بڑی دعائیں ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ہاتھرس میں مسئلہ ہوا ہے اس کے لیے بھی دعائیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو انصاف دلائے اور پروردگار اپنے فضل سے جو ہے وہ اس دنیا میں یہ جو بری عادت ہے لوگوں کے وحشی پن، درندہ پن ہے، یہ ریپ والا، یہ جو لوگوں کی ذہنیت خراب ہو جاتی ہے، بچیوں کے اوپر بری نظر ڈالتے ہیں، 3 سال کی بچی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی آواز اٹھائی گئی ہے. صاحب سجادہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس پہ تقریریں کی جائیں اور لوگوں کو کا ذہن بنایا جائے کہ اس سے بچیں اور دوسرے کی بیٹی کو دیکھیں تو اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا خیال لائیں. اور حدیث شریف میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو بدلہ اس کے گھر سے لیا جاتا ہے، چاہے اس کی گھر کی دیواریں بہت اونچی کو نہ کھڑی ہو جائیں. اور سارے لوگ آ جائیں. یہ 102واں عرس اعلیٰ حضرت ہے اور یقیناً کورونا وائرس جس کی وجہ سے پورا ہندوستان جو ہے اس وقت متفکر ہے اور اللہ کا شکر ہے اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب مریضوں کی، بیماروں کی تعداد بڑھ نہیں رہی ہے، بہت گھٹ گئی ہے اور امید ہے انشاءاللہ بہت جلد ہندوستان سے اس مرض کا خاتمہ ہو جائے گا. یہاں بزرگوں کے وسیلے سے اس بیماری سے نجات کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے ہمیں نجات ملے گی. یہی وجہ ہے کہ اس بریلی شریف میں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، کئی لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، عقیدت مندوں کا مجمع ہوتا تھا. پرمیشن بھی صاحب سجادہ نے اسی شرط کے ساتھ لیا ہے کہ ہم لوگوں کو بلا بھی سکتے ہیں اور روک بھی سکتے ہیں اور صاحب سجادہ حضرت سبحانی میاں صاحب نے ایسا کر کے دکھایا. آپ نے اعلان کے ذریعے، اشتہار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے
सारे अकीदतमंदों से फरमाया कि इस साल कोरोना वायरस के एहतियात के पेश नज़र अपने अपने घरों से ही आला हज़रत के नाम पे इसाले सवाब करें, फातिहा करें, दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें। और उसका नतीजा यह है कि 100 लोगों के लिए पास जारी किया गया। यहाँ 100 लोग डिस्टेंस बनाकर, जिस्मानी दूरी बनाकर उर्से रज़वी के इस फंक्शन में, तकरीब में तशरीफ़ फरमा है और बिल्कुल जिस्मानी दूरी को मुकम्मल मलहूज़ रखा गया है। और हम लोग अपने मुल्क हिंदुस्तान के वफ़ादार हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो, अमन हो, शांति हो, मोहब्बत हो। और इसी मोहब्बत के पेश नज़र ये कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तूर से रज़वी के मौके पर अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए और एक बार फिर ये बीमारी आम हो जाए, यकीनन ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, हमारे मुल्क की आवाम के लिए नुकसानदेह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन पसंद हजरात, आला हजरत वाले कभी ये गवारा न करेंगे कि मुल्क और मुल्क के लोग खतरे में आएं और उनके लिए कोई खतरा पैदा हो। थोड़ा सा आला हज़रत जी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का, जैसा कि मैंने बताया, 102वां उर्स है। 102 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। वो वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, वो वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी थे, वो वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद थे, वो वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे। उन्होंने हमेशा दुनिया वालों को यही पैगाम दिया कि नबी की मोहब्बत में ज़िंदा रहो और नबी की मोहब्बत में ही दुनिया से जाओ। और उन्होंने हिंदुस्तान की सालमियत व हिफाजत के पेश नज़र एक बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा इसको कोट करके आप लोग अगर पेश कर देंगे तो मेहरबानी होगी। आला हज़रत के बेशुमार कारनामे हैं, उनमें यह है कि 120 साल पहले आला हज़रत ने ये बताया था कि वो वहाबी, मैं बोल रहा हूँ इसको आम कर सकते हैं, वो वहाबी जो अपने नबी की शान में गुस्ताखी कर सकता है वो मुल्क के लिए भी मुज़िर होगा। जो नबी का नहीं वो मुल्क का नहीं, जो नबी का नहीं वो आपका नहीं। लिहाजा आज भी जितने हादसे होते हैं उनमें आप देखेंगे कि आला हज़रत वाले नहीं मिलेंगे, गरीब नवाज वाले नहीं मिलेंगे, औलिया वाले नहीं मिलेंगे। तो हम वफादार हैं, मुल्क के भी वफादार हैं और दीन के भी वफादार हैं। तो यही वो एक बहुत बड़ा एक मामला था जिसको 120 साल पहले आला हज़रत ने उजागर किया कि इन लोगों से बचो जो मुल्क के लिए ख़तरा हैं। और आज लोगों ने महसूस किया है कि वाकई ऐसे लोग मुल्क के लिए भी ख़तरा हैं और मिल्लत के लिए भी ख़तरा हैं। और भी बेशुमार कारनामे हैं, तसनीफ़ के हवाले से, तकरीर के हवाले से, तहरीर के हवाले से, उनके हवाले से अगर बोला जाए तो बहुत वक्त चाहिए। आप इतना समझें कि उन्होंने सबको नबी की मोहब्बत का पैगाम दिया है और वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया है। ठीक है। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।